बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेस्ट टुडे प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, गैस पॉलिटिक्स ते ॻाल्हाईंदासीं। गैस पॉलिटिक्स जे हवाले सां उन में जेके माइनर इशूज़ आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं। यादि हूंदो तव्हांखे त कुझु अर्सो पहिरियां गैस जा सिलेंडर फटण जा मुख़्तलिफ़ वाक़िया थिया हुया ऐं कुझु असांजे मीडिया जे चैनल्स जेके आहिनि उहो प्रोपेगेट कयो त गैस सिलेंडर जेके आहिनि हलंदड़ फिरंदड़ बम, हलंदड़ फिरंदड़ मिज़ाइल आहिनि हिकिड़े क़िस्म जा। इवन असांजे मिनिस्टरनि जे वाता में असांखे कमेंट्स ॿुधण आया हुया। पर कॉइन जी हिकिड़ी साइड सां गॾोगॾु कॉइन जी ॿी साइड हूंदी आहे, उहा बि ॾिसणु खपे त आख़िर जेको आहे वाकई इहे कमेंट सही हुया बि या न बि, या इन में कहिड़ा अहिड़ा फॉल्ट्स थी सघनि था जंहिंजे करे इहे वाक़िया पेश आया। छा अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया पाकिस्तान खां अलावा दुनिया में ॿिए कंहिं हंधि बि पेश आया या न। ऐं प्लस में हिकिड़ी तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधाईंदो आहे जेका नॉलेजेबल ॻाल्हि बि आहे त 2003 में सुप्रीम कोर्ट इहो फ़ैसिलो कयो हुयो ऐं सू मोटो एक्शन खयो हुयो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जे हवाले सां, त इन्वायरमेंट मां पॉल्यूशन खे ख़तमु कयो वञे ऐं उन लाइ उन्हनि लाज़मन करार ॾिनो त जेके आम रक्षा जेके हलनि था या जेके बसूं हलनि थियूं या जेके कोस्टर्स हलनि थियूं, मिनी कोस्टर हुजनि या वॾियूं कोस्टर्स हुजनि, उन्हनि जे अंदरि खां पेट्रोल या डीज़ल जो ऑप्शन ख़तमु करे उन्हनि खे CNG ते कन्वर्ट कयो वञे त जीअं असांजी इन्वायरमेंट क्लीन थिए। CNG में वॾे में वॾी ख़ूबी आई आहे त उन सां असांजो इन्वायरमेंट क्लीन थिए थो। प्लस में इन ऑर्डर में इहो चयो वियो हुयो त जेकॾहिं तव्हांखे इन्हनि ट्रांसपोर्टर्स खे फंड ॾियणो पइजी वञे, फंडिंग करणी पइजी वञे, पोइ बि इन्हनि खे फंडिंग कयो त जीअं एनवायरमेंट क्लीन थिए। ओज़ोन जेको लेयर आहे असांजो उन वाले सां बि असांखे इवन UNO बि इन वारे सां ॾाढो सपोर्ट कंदो रहियो त तव्हां जेको पंहिंजनि गाॾियुनि खे ट्रांसपोर्टर्स खे ट्रांसपोर्ट जा जेके मुख़्तलिफ़ गाॾियूं आहिनि उन्हनि खे तव्हां शिफ्ट कंदा रहो CNG ते कंटिन्यूअसली, छो जो असां वटि जहिड़े मिक़दार में CNG अवेलेबल आहे, गैस जे मिक़दार में अवेलेबल आहे, उन मिक़दार खे ॾिसंदे करे असां चई सघूं था त असांखे जेकॾहिं असां पंहिंजी पूरी पॉपुलेशन जूं सभई गाॾियूं उन ते कन्वर्ट कयूं तॾहिं असां वटि तमामु घणी गैस अवेलेबल आहे। ऐं 500 सालनि लाइ जेका गवर्नमेंट पाण इहा ॻाल्हि कई जॾहिं CNG जो सेक्शन इंट्रोड्यूस थियो पिए या इन सेक्टर जो जॾहिं इंट्रोडक्शन थियो पिए त उन्हनि पाण इहा ॻाल्हि कई त 500 सालनि ते असां वटि गैस अवेलेबल आहे। इहे ॻाल्हियूं केतिरियूं सच आहिनि केतिरियूं कूड़। मुंहिंजे हथ में हिन वक़्तु ऑर्डर मौजूदु आहे जेको 2003 में ऐं पोइ उन खां पोइ 2009 में जंहिंजी अगेन हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट जे पारां उन्हनि इहो फ़ैसिलो कयो त गाॾियुनि जे अंदरि सिलेंडर्स खे प्रिफर कयो वञे, CNG खे प्रिफर कयो वञे, ट्रांसपोर्टर्स खे जेको आहे CNG ते आंदो वञे। इहो ऑर्डर आहे, हिन ऑर्डर जी कॉपी आहे, इन ते बि डिटेल में ॻाल्हाईंदासीं त इहो पोइ आख़िर इम्प्लीमेंट छो कोन थियो, छा वाकई कोर्ट जेको सुओ मोटो एक्शन खयो इन हवाले सां उहो केतिरो कारआमद साबित थियो, इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। इन पूरे गैस पॉलिटिक्स से ॻाल्हाइण लाइ असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे कमर नक़वी साहब के जेके वाइस चेयरमैन ऑल सिंध CNG एसोसिएशन जो, उन सां गॾोगॾु सीनियर तजिया निगार। अस्सलाम वालेकुम कमर नक़वी साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच कि काफ़ी दिनों के बाद आप हमारे पास तशरीफ लाए, थैंक यू। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन यही मैं आपसे करूंगा जो मैंने इंट्रो में अपने बताया कि जो आज जो हमारे मीडिया ने डिपिक्ट किया वो चीज़ें या जो हमारे लोग हम जिनसे इवन मिलते हैं वो ये कहते हैं कि CNG सिलेंडर्स दीज आर लाइक के चलते फिरते हुए बम है, ये चलते फिरते मिसाइल है। ये तो मैंने कहा कि कॉइन की एक साइड है, लेकिन इसकी दूसरी पिक्चर भी हमें देखनी चाहिए कि वाकई ऐसा कुछ है भी या दुनिया के दूसरे ममालिक में ऐसे वाक़यात हुए या नहीं हुए। अगर जहाँ पर इस तरह के सिलेंडर्स अवेलेबल हैं या जहाँ इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, पाकिस्तान में ये वाक़यात इतनी जल्दी या मैं ये कहूँगा कंसेक्यूटिवली इतने क्यों हुए, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम नज़र फैलाएं तो आपको क्या लगता है कि वाक़यात वहाँ भी होते हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1997 के अंदर जो है ब्राज़ील के अंदर सबसे पहले एक CNG सिलेंडर फटा था और उसमें वहाँ पे पॉप सिंगर जो है वो हलाक हो गया था या जाँ बाक हो गया था। उसके बाद इसकी सेफ्टी के लिए काफ़ी काम हुआ। फिर जब हम वेबसाइट के ऊपर जाके रिसर्च करते हैं तो 2001 में अमेरिका के अंदर ऐसे वाक़या हुआ, 2003 के अंदर भी वाक़ये हुए, लेकिन 1997 से लेके और 2012 तक जो हम वाक़यात देखते हैं तो टोटल CNG सिलेंडर्स फटने के 12 से लेके और 15 तक ये वाक़यात हुए, जिसको हम कहते हैं कि आप गिनती पे गिन लीजिए। सही। और ये इतने नेग्लिजिबल हादसात हैं जिसको ये जवाज़ नहीं बनाया जा सकता कि ये बहुत चलते फिरते बम हैंगे। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर एकदम पिछले 2 महीने से शुरू हो गया है ड्यू टू सर्टन वेस्टेड इंटरेस्ट। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि डॉक्टर आसिम हुसैन और उनके साथियों का ये प्रोपेगेंडा है। इतनी तेज़ी से ये वाक़या तो उन्होंने मंजर आम पे लाए गए
اور پاکستان میں صرف ایک واقعہ ہوا ہے جو کہ واقعی سی این جی سلنڈر پھٹا تھا 2006 کے اندر. صحیح. وہ پنجاب کے اندر تھا اور اس کی انویسٹیگیشن جب ہوئی اور رپورٹس وغیرہ اس کی انویسٹیگیشن بھی باہر سے کسی نے کی؟ جی, 3 فورن کمپنیز تھیں, انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی اور اس کی رپورٹ کے مطابق سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کے جو گیس پائپ لائن تھی اس کے اندر سلفر کنٹینٹس اس کے اندر داخل ہوتے رہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ سلفورک ایسڈ بنتا رہا اور وہ سلنڈر پھٹ گیا بعد میں. یہ رپورٹ جو ہے دانستہ کسی وجہ کے ظاہر ویسٹڈ انٹرسٹ تھے تو اس کو دبا دیا گیا. ایچ ڈی آئی پی اور دوسرے منسٹری آف ایکسپلوسیو کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, یہ بیسکلی اس گیس سلنڈر کمپنی کی جو ہے یہ فالٹ ہے, مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے, لیکن جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ سلفر کنٹینٹ. انویسٹیگیشن ٹیم کا کہنا تھا کہ یہ سلفر کی وجہ سے ہوا ہے. جی, لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ تھے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ 2006 کی بات ہے, اس زمانے میں صرف ایک سلنڈر پھٹا تھا اور اس کے بعد اب کنسیکوینٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی کمپنی نے اس سلنڈر پھٹنے کے اون نہیں کیا کہ یہ ہمارے سلنڈر سے. صحیح. نیز اوگرا اور ایکسپلوسیو ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ایچ ڈی آئی پی کسی نے انویسٹیگیشن نہیں کی کہ یہ سلنڈرز کس کمپنی کے ہیں. اچھا, اس کے حوالے سے سرٹیفکیشنز بھی تو ہیں. آئی ایس او کی اگر بات کریں تو وہ سرٹیفائڈ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے کہ سلنڈر سرٹیفائڈ آتے ہیں جو کہ نہیں پھٹتے, جو کہ آف دا شاپ مجھے بتا رہے تھے. آئی ایس او سرٹیفکیشن کے حوالے سے بتاتے ہوئے چلیے. جی, آئی ایس او اور اس کے جو اسٹینڈرڈس ہیں گے کوالٹی کے وہ ہیں 11493 اس کا آئی ایس او اسٹینڈرڈ ہیں گے. اس کوالٹی کے اگر ہم اعتبار سے جانچیں تو میرا خیال یہ ہے کہ قدرتی طور کے اوپر تو حادثات ہو سکتے ہیں. صحیح. سی این جی سلنڈرز کے اوپر بہت کم ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ پھٹیں. میں ایک اور آپ کو کئی 3 مثالیں دے سکتا ہوں. مثال کے طور کے اوپر بے نظیر صاحبہ کے جب شہید وہ یہاں پر تشریف لائیں اور شارع فیصل کے اوپر ایک واقعہ ہوا اور 450 آدمی ان میں شہید ہوئے, کوئی ایک سی این جی سلنڈر نہیں پھٹا اس میں. صحیح. دوسرے واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاتا ہوں. راول پنڈی کے اندر پورا ہالیڈے ان ہوٹل جل گیا, سلنڈر وہاں پہ نہیں پھٹا. تیسرا واقعہ میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں کہ ابھی سی وی کے اوپر کچھ ٹیررسٹ اٹیک ہوئے اور انہوں نے سوسائڈ بمبرز جو آئے, وہ پوری کی پوری گاڑی جو ہے چھلنی ہو گئی. کیری ٹائپ وین تھی وہ. جی, وین تھی. سی این جی سلنڈر نہیں پھٹا, باقی پوری وین تباہ ہو گئی. صحیح. یہ 3 واقعات پاکستان کے اندر ایسے لیٹسٹ ہوئے ہیں جس کے اگر ہم سوچ رکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سی این جی سلنڈر ایسا نہیں ہے کہ بالکل چلتے پھرتے میزائل نہیں. تو پھر جو وہ پھٹ جاتے ہیں ان کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا, یا لیکیجز کا پرابلم ہو سکتا ہے یا اس کی مینوفیکچرنگ میں کوئی فالٹ آ سکتا ہے. تو پھر ان کے پھٹنے کے پیچھے ہم ریزنز کیا بتا سکتے ہیں کہ کیوں یہ پھٹے؟ دیکھیے, جو واقعات ہمارے سامنے ہیں, سی این جی سلنڈر بہت ہی مشکل ہے کہ وہ پھٹے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اس کی لیکیج ہوتی ہے گی اور لیکیج ہونے کے بعد پھر اگر کہیں باہر آگ لگ جائے, صحیح, تو آگ جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے, سلنڈر نہیں پھٹ سکتا. ٹھیک. یہ پاسبلٹی بہت کم ہے گی. لیکن جو کنزیکٹو واقعات ہوئے وہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ جو کنزیکٹو واقعات ہیں ان میں سلنڈر کا پھٹنا ہمارے سامنے آیا ہے. وہ اس میں یہی باتیں سامنے آئی ہیں کہ اس میں سلنڈر پھٹے تھے, پھر وہ چاہے لیکیجز کی وجہ سے ہو, چاہے لیکیج کی وجہ سے آگ لگنے کے بعد ہوا ہو. تو پھر اس لیکیجز پہ آئی ایس او اپلائی نہیں ہو رہا کیا؟ دیکھیے, اب چیز اس میں 2-3 چیزیں ہیں زہیب صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ آکسیجن کے سلنڈر میں سی این جی بھر دیں, ٹھیک ہے, یا یہ کہ آپ کسی دوسری گیس کے سلنڈرز کے اندر آپ سی این جی بھر دیں, پھر تو بہت آسان رہے گا, پھٹ بھی سکتے ہیں. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی یہ ہے گا کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا
جو ہے نظام یہ اصل بات اب یہاں پہ آ رہی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے ہمارے پاس. جی ہاں بالکل نہیں ہے گا. اور میں اگر چاہوں تو میں آج آکسیجن سلنڈر کے اندر سی این جی بھر کے چلاؤں, یا میں آج دوسرے ہائیڈروجن دوسری گیس کے سلنڈرز کو بھر کے جو ہے میں سی این جی چلا لوں. تو کیا سوچتے ہیں آپ کہ جب اس کے انٹروڈکشن ہو رہا تھا سی این جی کا, یا جب یہ انٹروڈیوس ہو رہے تھے پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر, تو اس وقت کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا گیا, میرے خیال سے بنایا گیا, یا اس وقت اس ادارے کو اس قابل نہیں کیا گیا کہ وہ ہر پبلک ٹرانسپورٹ میں سی این جی لگنے سے پہلے اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے بعد وہ الاؤ کرے, یا ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس اس طرح سے ہو کہ وہ منتھلی اپنا چیک اپ یا کچھ لائک بائی اینوئل چیک اپ وہ کراتے رہے, اس طرح سے انہوں نے کوئی نہیں بنایا ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے؟ ایچ ڈی آئی پی ایک ادارہ ہے یہاں پہ, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پورے کراچی بلکہ پورے سندھ کے اندر وہ ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر انہوں نے بنایا ہوا ہے. اسی طریقے سے پنجاب میں انہوں نے ایک جگہ بنایا ہوا ادارہ. اب 37 لاکھ گاڑیاں جن کے اندر سی این جی لگی ہوئی ہے گی, اور ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر بنا دیا, تو اور 4 کیپٹل سٹیز ہیں گے, 4 کس طریقے سے اس کو کیٹر کریں گے؟ یہاں پہ پھر دوسرا کوشچن آ رہا ہے قمر صاحب, وہ یہ کہ پیٹرولیم منسٹری ہماری فرض تو اس کا بنتا ہے, نیچرل ریسورسز اور پیٹرولیم منسٹری کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے ڈپارٹمنٹس بنائے جو کہ چیک اینڈ بیلنس کریں, انڈر اس کے ہی آ رہا ہے. دوسرا گورنمنٹ بھی ایک ساتھ اس کے کھڑی ہوئی ہے, گورنمنٹ کا بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے جتنا کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کا بنتا ہے. تو پھر یعنی ان دونوں کی لا ہم کہیں یعنی مطلب لا کے حوالے سے بھی وہ اس کی جو وہ نگیٹو جا رہے ہیں, اور وہ خود بھی ایسے اقدامات نہیں اٹھا پا رہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. گورنمنٹ کے اختیار میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ مخلص نہیں ہے گی, یا گورنمنٹ کے وہ منسٹرز مخلص نہیں ہیں گے. بہت سادی سی بات ہے گی کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, صحیح, اور نہیں کرنا چاہیں تو پھر obviously نہیں کر سکتے. اچھا ایگزامپل لیتے ہیں سیالکوٹ کا, آج 32واں دن ہے, وہاں کی صنعتیں بند ہیں. اب گیس نہ ہونے کی وجہ سے سیالکوٹ میں آج 32واں دن ہے. ہماری صنعتیں وہ میجر صنعتیں جن سے ہم میجر ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور میجر ہم جہاں سے ہمارا شیئر آتا ہے ایکسپورٹ کا وہ ہمارے سیالکوٹ سے ہوتا رہا ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر عاصم صاحب نے ایک کمنٹ بھی کیا. میں تو یہ کہوں گا کہ جب کنار پوشاگی کی وہ انوگریشن کی سیریمنی ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم 180 MMCFD, اب جیسے آپ نے کہا تھا کہ 180 MMC سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین کو سمجھ میں نہ آئے, تو آپ نے کچھ دوسرے ایشوز بھی کھڑے کیے تھے, ان کو بھی ٹچ کریں گے. لیکن پہلے مجھے بتائیں کہ اس 180 MMCFD کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ سیالکوٹ کی صنعتیں اسٹارٹ ہو جائیں گی, تو اس پہ تو پھر سے کانسٹیٹیوشن کی وہ بنچڑی ہو گئی میرے خیال سے. بات یہ ہے زبیر صاحب کہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ سندھ کا حق پہلے ہے, فرینکلی اسپیکنگ. اور پاکستان میں بدقسمتی سے آج سے 2 سال پہلے تک یہ عوام کو بتایا جاتا رہا کہ گیس 500 سال تک ہمارے لیے کافی ہے گی. صحیح. آل آف اے سڈن گیس کی شارٹیج ہو گئی, یہ سمجھ سے بالا تر ہے گی. اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ 2008 تک سی این جی کے لائسنسز ایشو ہوتے رہے, اور بلکہ اس کو اچھا آپ یہ بات کو کنٹینیو کریں کہ شارٹ بریک کے بعد, شارٹ بریک کا ٹائم ہے ناظرین, شارٹ بریک جو ٹائم سے 2008 میں سی این جی والے پوچھاتے ہیں ڈیٹیل میں ॻाल्हाईंदासीं. असां सां गॾु रहिजो.